بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے جہاں بھی ہوں گے۔ آج ہم ناول مداری کی ایک اور نئی ایپیسوڈ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ناول شروع کرتے ہیں۔ وہ تن سے مسکرایا، بہت اچھی طرح جانتا ہوں میں، یہاں ابھی یہ طے ہونا باقی ہے کہ مسلمان کون ہے۔ ویسے نام تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے میرے وطن کا، مگر اسلام کس کا سچا ہے اور کون دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ سب سے بڑا جھگڑا ہے۔ آؤ معاشرے کے اسلامی مزاج کی بات کرتے ہیں۔ یہ بحث کرنے کی نہ جگہ تھی نہ موقع تھا۔ میں نے خواہ مخواہ پروفیسر کو شرمندہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے دل میں اس کے خلاف عناد کا زہر تھا۔ اگر وہ صرف ایک تاریخ داں پروفیسر ہوتا تو اس کے علم و فضل اور اس کی عقل اور عمر کا دل میں احترام کرتا، مگر اس کے ذاتی کردار کے بارے میں جو کچھ مجھے معلوم ہوا تھا وہ قابل نفرت تھا۔ وطن میں ناقدری کا گلہ تو ایک بہانہ تھا، اصل وجہ حافظ زر تھی اور احساس مرومی تھا۔ اصل اعمال علم اپنے قناعت پسندانہ مزاج میں درویش ہوتے ہیں اور ان کی ساری دولت ان کا علم ہوتی ہے، اور دنیاوی دولت کی ضرورت کا انہیں خیال بھی نہیں آتا۔ مگر پروفیسر کو ریٹائر ہونے کے بعد زیادہ شدت کے ساتھ اس احساس سے پشیمانی میں مبتلا کیا ہوگا کہ ساری عمر پڑھنے پڑھانے میں گزر گئی، اس نے جھک ماری ہے۔ عزت شوہر یا دولت کچھ بھی اپنے پاس نہیں۔ زندگی کے سارے مزے وہ لوٹ رہے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، اور عزت ان کے لیے ہے جو کسی طرح بھی ان کے مستحق نہیں۔ شاید یہ پچھتاوا ایک عام بات ہو گئی ہے۔ دانشور، فنکار، سائنسداں اور تخلیق کام کرنے والے سبھی معاشرے کے خلاف یہی جذباتی رد عمل رکھتے ہیں، مگر پروفیسر کی طرح کوئی بے ضمیر اور بے کردار نہیں ہوتا۔ خامی اور کمزوری پروفیسر کی فطرت تھی کہ جیسے ہی اسے موقع ملا اس نے اسکالر سے اسمگلر بننا قبول کر لیا۔ جب اس کی گاڑی روانہ ہو گئی تو شبنم نے مجھے ٹہکا دیا، اب چلیے جناب۔ میں نے چونک کر چابی لگائی۔ یہ شخص کتنا جھوٹا اور دوغلا ہے، وہ عمر میں میرے باپ کے برابر ہے، میں ہاتھ ملا لیتی، اس سے تو کون سا گناہ ہو جاتا۔ تم نے اسے بلا وجہ شرمندہ کیا، وہ بولی۔ بلا وجہ؟ تم اسے بلا وجہ کہتی ہو؟ میرا بس چلتا تو میں اس کو ذلیل کرنے کے لیے جوتے مارتا ہوا چوک تک لے جاتا اور مجمع اکٹھا کر کے کہتا، دیکھو اس مداری کو، یہ خود کو تاریخ داں کہتا ہے مگر یہ چور ہے، ڈاکو اور اسمگلر ہے۔ اس ملک کے تاریخی ورثے کو چرا کے باہر لے جا رہا ہے اور ان کو فروخت کر رہا ہے، جو ہماری تاریخ اور تہذیب کے دشمن ہے۔ شبنم نے کہا، اس کا حلیہ کتنا محترم ہے، گفتگو کا انداز کتنا شائستہ ہے، کتنا دھوکہ دینے والا چہرہ ہے اس کا، اور وہ کتنے اعتماد سے جھوٹ بول رہا تھا۔ میں شرط لگا سکتا ہوں کہ اس کے نام سے ہسٹری کانفرنس کے شریک یا منتظمین واقف بھی نہیں ہوں گے۔ شبنم ہنسی۔ یہ شرط بھی میں لگا سکتی ہوں، اس لیے وہ ہوٹل کا نام یا روم نمبر نہیں بتا سکا۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص جو واقعی اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، پروفیسر تھا، وہ اپنے مقام سے کتنا گر گیا تھا۔ ملک ربنوا جیسے بہت ہیں جن کی فطرت اور مزاج میں دولت نے خرابی پیدا کی ہے، اب یہ خرابی موروثی ہو گئی ہے، مگر اس شخص کے پاس علم تھا، آج بھی ایک بدمعاش ہے، اس لیے رئیس کو اغوا کر لیا۔ اس کے پاس حکم کے غلام ہیں جو ذرا خرید ہیں اور اس کی دولت کی طاقت سے ڈرتے ہیں، چنانچہ اس کے لیے غیر قانونی اور غیر اخلاقی کام کر سکتے ہیں۔ شبنم نے کہا، جب وہ بات کر رہا تھا تو مجھے کسی اور کا خیال آ رہا تھا۔ اس نے کوئی انسان نظر آنے والا حیوان بھی پال رکھا ہے، کیا نام تھا اس کا؟ جمبو۔ میں نے کہا، ایک خفیہ ٹھکانہ بھی ہے اس کا، پراسرار مجرمانہ سرگرمیوں کے لیے۔ کتنی عجیب بات ہے، یہ شخص اس شہر میں برسوں طلبہ کو درس دیتا رہا، انہیں تاریخ سے آشنا کرتا رہا، یہاں سینکڑوں لوگ ہوں گے جو اسے استاد کا درجہ اور تعظیم دیتے ہوں گے۔ شبنم نے کہا، یہ نقطہ قابل غور ہے، آخر پروفیسر اتنی بیوقوفی سے شہر میں گاڑی لے کر کیسے پھر سکتا ہے؟ کیسے کوئی ڈر نہیں کہ یہاں پر گلی محلے سڑک اور بازار میں اس کو جاننے اور پہچاننے والے موجود ہیں؟ جو شخص 30-32 سال کی کالج میں پڑھاتا رہے، اس کے شاگرد ہر جگہ ہوں گے، دکاندار سے لے کر اعلیٰ سرکاری عہدے دار تک، اور پھر اس کے رشتہ دار بھی ہوں گے اس شہر میں۔ میں نے کہا، میں بادل ناخواستہ تمہاری ذہانت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوں۔ شبنم نے اپنی بات جاری رکھی، آخر اس پروفیسر کو پہچانے جانے کا ڈر کیوں نہیں ہے؟ وہ خود بھی جانتا تھا کہ وہ سب جاننے والوں کے لیے وہ مقتول و مرحوم ہے، مگر اس کے باوجود اگر ایک شخص شہر میں ہر جگہ نظر آئے جس کے بارے میں سمجھ سکتی ہوں کہ وہ تو مر گیا تھا، وہ عام آدمی نہ ہوگا، تو کیا اس بات کا چرچا نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ بہت سے لوگ صرف حیران ہوں گے، مگر کچھ یہ ضرور پوچھیں گے، کیا پروفیسر ہاشم رضا ہیں؟ نہ، مگر ہم نے تو آپ کے بارے میں سنا تھا کہ آپ کو چوروں ڈاکوؤں نے گھر میں گھس کے قتل کر دیا تھا۔ شبنم نے کہا، تمہیں کیا پتہ پوچھتے ہو تو؟ نہیں، پروفیسر جیسا مجرمانہ کردار رکھنے والا شخص یہ رسک نہیں لے گا کہ اس کے زندہ ہونے کی بات کا افسانہ بن جائے۔ اس نے ایک خاص مقصد کے تحت روپوشی اختیار کی تھی۔ پھر کیا بات ہے؟ شبنم بولی، غالباً اصل پروفیسر ہاشم رضا کا حلیہ یہ نہیں ہوگا۔ حلیہ بدلنے کا جو طریقہ میں نے آج اختیار کیا ہے وہ پروفیسر نے کئی سال پہلے آزمایا ہوگا، ایک نئی شخصیت اختیار کرنے کے لیے جس کا اپنے ماضی سے کوئی تعلق نہ ہو۔ شبنم نے کہا، پھر تو اسے نام بھی بدل لینا چاہیے تھا، کارڈ پر اس کا نام HR گرمانی لکھا ہے۔ HR تو خیر ہاشم رضا ہو گیا، اگر وہ پہلے بھی کرمانی تھا تو شاید یہ بات عام لوگ نہیں جانتے ہوں گے۔ یہاں تو سب اسے ہاشم رضا کہتے تھے، مگر باہر سب اسے مسٹر کرمانی کہتے ہوں گے، یا ممکن ہے اپنے نام میں یہ اضافہ اس نے بعد میں کیا ہو۔ پروفیسر کی شخصیت معمہ ہے، سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، بالکل ایک پزل کی طرح۔ اس کے مختلف پہلو بڑے کنفیوز کرنے والے ہیں۔
فرصت میں بیٹھ کے انہیں جوڑیں گے تو اصل صورت سامنے آئے گی۔ پتہ چل جائے گا کہ پروفیسر ہاشم رضا سے مسٹر HR کرمانی تک اس کی شخصیت نے کتنے بہروپ بدلے۔ ابھی تو سوچو ملک رب نواز کے بارے میں۔ میں نے کہا میں خواہ مخواہ سوچوں اس کے بارے میں؟ اس سے ملاقات کا آئیڈیا تمہارا تھا، تم سوچو بھائی، اب کچھ بھی ہو تمہیں فکر نہیں۔ میں نے کہا فکر کرنے سے کیا ہوتا ہے خاتون، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ وہ خفا ہونے لگی۔ پھر میرے ساتھ آنے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ میں گاڑی چلا رہا ہوں، گاڑی میں خود چلا سکتی تھی، کسی ڈرائیور کی ضرورت نہیں تھی مجھے۔ میں نے کہا دیکھو، ایک اچھے ڈرائیور کی وجہ سے تم کچھ بھی نہیں کرنا پڑا، تم آرام سے بیٹھ کے فضول باتیں کر رہی ہو اور تم منزل مقصود تک خیر و عافیت سے صحیح سلامت پہنچ جاؤ گی۔ بہت سے رات چلتے لوگ زخمی ہو کے ہاسپٹل نہیں گئے اور تمہاری گاڑی کے نیچے نہیں آئے، کوئی کھمبا نہیں گرا، تمہاری گاڑی کے شیشے اور ہیڈ لائٹس وغیرہ کا نقصان نہیں ہوا۔ وہ ہنسنے لگی۔ سوئی کے ناکے سے گاڑی گزار سکتی ہوں میں جناب۔ میں نے کہا ہاں، اگر گاڑی ہو تاگے جیسی، یا سوئی کا ناکا ہو پولیس کی ناکہ بندی والا جہاں سے ہاتھی گزر جاتا ہے، دم رہ جاتی ہے۔ راکٹ لانچر اور کلاشنکوف کے ساتھ ڈاکو گزر جاتے ہیں، چاقو سے سیب کاٹ کر کھانے والا شریف آدمی پکڑا جاتا ہے، ایک خطرناک اسلحے سے لیس تھا۔ شبنم نے کہا اگلے موڑ سے دائیں طرف جانا ہے۔ میں نے کہا صرف تمہیں ممکن ہے اگلا موڑ ہماری زندگی کا آخری موڑ ثابت ہو، جہاں ہم بیٹھ کے بقول شاعر شاید کبھی خوابوں میں ملیں، خوابوں میں بھی شاید روز نہیں۔ حد کرتی ہو تم بھی، اچھی سے اچھی فلم بھی ہر روز کوئی نہیں دیکھ سکتا، تم خوابوں میں اجارہ داری چاہتی ہو۔ میں نے احتجاج کیا، تم اور کسے دیکھتے ہو؟ میں نے کہا بھائی، اللہ رکھی سے ریکھا تک آدمی سے جیسے چاہے دیکھے اور جسے چاہے دیکھے، سب کا حق ہے خوابوں پر۔ موڑ آیا تو شبنم نے کہا میرا خیال ہے کہ تم میرے ساتھ رہو۔ میں نے گاڑی روک لی۔ محبت میں ساتھ جینے کی بات ٹھیک ہے، ساتھ مرنے کا مجھے کوئی شوق نہیں، اور نہ میں نے کبھی عہد کیا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اف، اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ نہیں پہچانے گا تمہیں کوئی بھی، ابھی پروفیسر نے مجھے شوہر سمجھ لیا تھا تمہارا۔ میں نے دکھی لہجے میں کہا پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا آخر میری بھی کچھ عزت ہے دوبارہ ملک کے سامنے۔ اس نے چڑ کے کہا اچھا بابا، میں کہہ دوں گی کہ یہ باڈی گارڈ ہے میرا۔ بابا، اوہو بابا کیا ہو گیا؟ معاف کر دو بابا والا۔ وہ مسکرائی، باڈی گارڈ تو ہو نا؟ میں نے سوچ کے کہا باڈی گارڈ یعنی جسم کا محافظ؟ بھائی یہ تو پھر وہی ہو گیا نا، اردو میں شوہر ہی کہتے ہیں اسے۔ وہ جھلا کے اترنے لگی۔ اچھا مت جاؤ، بیٹھے رہو یہاں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایک عرض سن لو، بلکہ ایک سچ سن لو۔ اب کیا ہے؟ وہ روٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں نے کہا جس خیال کا تم نے بھی ابھی اظہار کیا تھا، وہ فیصلہ تو میں پہلے ہی کر چکا تھا، آخری سانس تک ساتھ نبھانے کا، ہر جگہ ساتھ دینے کا، سوائے باتھ روم اور قبر کے۔ وہ مسکرائی۔ تم مذاق کرتے ہو، میں سمجھتی نہیں، آہستہ آہستہ عادی ہو جاؤں گی۔ میں نے گاڑی آگے بڑھائی اور ملک رب نواز کی کوٹھی کے گیٹ کے سامنے روک لی۔ ایک چھوٹی سی بکنگ آفس جیسی کھڑکی سے چوکیدار نے جھانک کر دیکھا اور بولا گاڑی گیٹ کے سامنے کھڑی ہے۔ میں نے دانت نکال کے کہا گھڑی؟ ہاں مگر بند ہے۔ اس نے چلا کے کہا اوے بہرے، گاڑی کیوں کھڑی ہے یہاں؟ میں نے سر ہلایا۔ یہ بیٹھ نہیں سکتی، لیٹ بھی نہیں سکتی، اس کا پارا چڑھ گیا۔ مذاق کرتا ہے، ملک صاحب کی گاڑی کیسے نکلے گی؟ ملک صاحب کی داڑھی اپنے وقت پر نکلے گی؟ عمر کیا ہے ان کی؟ یہ وہ مشتعل ہو کے باہر آ گیا۔ میں نے گاڑی کو موڑ کے سڑک کے دوسرے کنارے پر گیٹ سے دور کھڑا کر دیا۔ یہاں پر حفاظتی انتظامات خاصے سخت نظر آ رہے تھے، چنانچہ میں نے اور شبنم نے اپنا اسلحہ ساتھ نہ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ ریوالور چھپانے کی سب سے محفوظ جگہ سیٹ کے نیچے تھی۔ میں نے ربڑ میٹ ہٹا کے ریوالور رکھے تاکہ کوئی سیٹ کے نیچے دیکھے تو اسے کچھ بھی نہ ملے۔ شبنم کے ساتھ میں ایک بار پھر گیٹ تک پہنچا تو چوکیدار نے مجھے گھورتے ہوئے کہا کس سے ملنا ہے؟ شبنم نے کہا ملک صاحب کو بتاؤ شبنم آئی ہے۔ کون؟ وہ ماتھے پر شکن ڈال کے بولا شبنم، میں اخبار کے دفتر میں کام کرتی ہوں۔ شبنم نے کہا لیکن وہ تو فلموں میں کام کرتی ہے۔ چوکیدار بولا اب تم بتاؤ گے یا میں گھس جاؤں ایسے ہی اندر؟ شبنم نے بگڑ کے کہا۔ چوکیدار نے فوراً پلٹ کے ایک فون اٹھا لیا اور ملک رب نواز سے وہی کہہ دیا جو شبنم نے اس سے کہا تھا۔ پھر اس نے گیٹ کھول دیا۔ میں نے گزرتے گزرتے کہا تمہاری آنکھوں کے چشمے کی ضرورت ہے۔ اس نے مجھے گھورا۔ میری نظر بالکل ٹھیک ہے، حرامی حلالی سب کو پہچانتی ہے۔ میں نے کہا یہ وہی شبنم ہے فلموں والی، آج کل فلموں میں کام نہیں ہے اس لیے اخبار کے دفتر میں کام کرتی ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا او جا یار، ایویں متھے نہ لگ۔ شبنم کا کچھ آگے نکل گئی تھی۔ میں نے ملک رب نواز کو خوش اخلاقی کی مجسم تصویر بنا دیکھا۔ وہ شبنم کا استقبال کرنے کے لیے باہر آ گیا تھا۔ آؤ جی خیر سے، ہم تو سمجھے تھے کہ آپ کو یاد ہی نہیں رہا۔ شبنم نے کہا اتنی کمزور یادداشت تو ہمارے حاکموں اور لیڈروں کی ہوتی ہے ملک صاحب، انہیں کل کی بات یاد نہیں رہتی، نہ گزرے ہوئے کل کی اور نہ آنے والے کل کی۔ ہم تو جی نہ حاکم ہیں نہ لیڈر، آپ اندر تشریف لاؤ جی۔ اس نے شبنم کے لیے دروازہ کھولا اور پھر مجھ سے مخاطب ہوا مولوی صاحب آپ ادھر ہی کرسی پر بیٹھو۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، ملک رب نواز کو میرے چہرے کے خد و خال میں کسی ناصر عظیم کی مشاہبت کا شبہ تک نہیں ہوا تھا۔ ہم باڈی گارڈ ہیں میڈم کے جناب، ہر جگہ ساتھ جاتے ہیں۔ ملک نے غصے کو ضبط کر کے کہا اندر خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، میرے باڈی گارڈ ہیں۔ میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا میڈم کو ان سے بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ ملک گرم ہو گیا۔ یہ کیسا بدتمیز آدمی ہے مس شبنم، اسے سمجھائیں کہ یہ گھر ہے ہمارا۔ شبنم نے کہا ملک صاحب کیوں نہ ہم بھی یہیں بیٹھ جائیں برآمدے میں؟ ملک کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ کیا بات کرتی ہو جی آپ بھی، ہم نوکروں کے ساتھ بیٹھیں گے اور ہمارے درمیان گفتگو میں نوکر بھی شریک ہوں گے؟ شبنم جیسے شش و پنج میں پڑ گئی۔
مشکل یہ ہے کہ ملک صاحب کہ اس سے مجھ پر مسلط کیا گیا آزاد صاحب نے۔ آزاد صاحب کو جانتے ہیں کہ نا آپ؟ ہاں جی، ایڈیٹر صاحب، باپ کی طرح پرورش کی ہے انہوں نے میری، وہ بہت فکر کرتے ہیں میری، اس کو کہہ رکھا کہ ہر جگہ نظر رکھے۔ وہ تو ٹھیک ہے جی، مگر ہم کیا بھروسے کے قابل نہیں؟ اور نوکر تو نوکر ہی ہوتا ہے نا، ہر بات اس کے سامنے کیسے کر سکتے ہیں؟ شبنم نے کہا، ایک طریقہ ہے ملک صاحب، یہ انگریزی بالکل نہیں جانتا، ہم انگریزی میں بات کر سکتے ہیں، اسے آپ دور کہیں بٹھا دیں۔ ملک نے خون کا گھونٹ پی کے یہ شرط منظور کی۔ میں شبنم کے ساتھ ہی اندر گیا۔ میں نے آرائش کے شانہ انداز کی تفصیلات پر بالکل غور نہیں کیا۔ ایک محل میں سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا محلوں کے سوا کہیں نہیں ہوتا۔ میں نے ساری توجہ اندر کے نقشے پر رکھی اور اس تصویر کو ذہن نشین کر لیا۔ کون سا دروازہ کس طرف ہے، کون کہاں کھلتا ہے، کوریڈور کے آخر میں کیا ہو سکتا ہے، باہر کھلنے کے اور کتنے راستے ہوں گے، وہ زینہ کہاں ہوگا جو طے خانے میں اترتا ہوگا اور ممکن ہے اوپر کی منزل تک جاتا ہو۔ گاؤں میں ملک رب نواز کی خاندانی حویلی میں نے بہت پہلے دیکھی تھی، اس وقت بھی ان کی شہر میں کوٹھی ہوگی، شاید ہر بڑے شہر میں ایک کوٹھی ہوگی، لیکن یہ بالکل جدید قسم کی کوٹھی کے نئے پرانے کے فرق کو ظاہر کرتی تھی۔ اس طرح کی بھائی یعنی ملک شاہ نواز اپنے آباء و اجداد کی طرح زمیندار ٹھاٹ باٹ اور انداز فکر رکھتا تھا۔ رب نواز نے شہریت حاصل کر لی تھی اور جیسا کہ میں نے سنا تھا کہ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے ولایت بھی گیا تھا۔ یہ خاندانی رئیسوں، نوابوں، راجے مہاراجوں کی شان تھی جو ایک روایت بن گئی تھی۔ اس میں حصول علم کی لگن اور شوق کا دخل کم تھا۔ پرانے وقتوں میں جب انگریز حاکم تھے، لوگ برطانیہ جاتے تھے، کوئی ڈگری ملے نہ ملے، حاکموں کے دیس میں جوانی کے دن اور امنگوں کی چند راتیں ضرور گزار آتے تھے۔ ان اوقات سات سمندر پار کی سوغات ایک نیم بھی لے کر آتے تھے کہ سندر ہے اور وقت ضرورت کام آئے گی۔ اب آزاد ملک کے شاہین بچے تعلیم کے بہانے جاتے تھے تو وہ بھی وہاں ہی وہی کرتے تھے جو ان کے بڑے کیا کرتے تھے۔ وہ کسی امریکی حسینہ سے کاغذی شادی کر کے امریکی شہریت حاصل کر لیتے ہیں، یا برسوں غیر قانونی تارکین وطن کی حیثیت چھپ چھپا کے گزرتے ہیں اور بالآخر اپنے نام سے پاکستانی ہونے کا لیبل اتار کے خدا کا شکر بجا لاتے ہیں کہ ان کا مستقبل اور آنے والی نسلوں کا مستقبل روپے سے نہیں ڈالر سے وابستہ ہوا۔ ملک رب نواز نے زمینداری چھوڑ کے شہری زندگی اختیار کی تو زراعت کی ہر جگہ صنعت اور کاروبار میں دلچسپی اور ان کی اسمبلی میں ان کی آبائی سیٹ محفوظ رہی، مگر گاؤں سے ان کے تعلق صرف اس حد تک باقی رہا کہ وہ سال کے سال میں زمین کی آمدنی وصول کرتے تھے اور الیکشن کے وقت اپنے ووٹر سے عہد وفا لینے پہنچ جاتے تھے۔ سب جاگیردار و ڈیرے عملاً شہری تھے، بلکہ بین الاقوامی شہری تھے جو کاروبار یا تفریح کے لیے دنیا کے ہر بڑے شہر سے تعلق قائم کر چکے تھے۔ ملک رب نواز کچھ عجلت اور پریشانی کی وجہ سے بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا، شاید اس کا پروگرام کہیں اور جانے کا یا کسی اور سے ملاقات کرنے کا تھا۔ شبنم نے اچانک آ کے اس کے شیڈول کو ڈسٹرب کر دیا تھا۔ عام حالات میں وہ معذرت کر لیتا اور ملاقات کو فرصت ملنے تک التوا میں رکھتا، مگر شبنم سے ملنا ضروری ہو گیا تھا۔ اس نے پھر گھڑی دیکھی تو شبنم نے کہا، آپ کچھ جلدی میں معلوم ہوتے ہیں ملک صاحب۔ جلدی کوئی خاص نہیں، دراصل ایک بزنس میٹنگ ہے جس کی وجہ سے میں نے وہاں جانا ہے۔ باہر سے آئے ہوئے کچھ بندے ہیں، مگر خیر ہے، بندے کو دیر سویر ہو جاتی ہے، آپ کو ہم انکار نہیں کر سکتے تھے۔ شبنم نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں تھی، ہم پھر آ جاتے۔ چلو جی چھوڑو اس بات کو، ہم نے کہلوا دیا ہے کہ ایک ضروری کام پڑ گیا ہے، میٹنگ آدھے گھنٹے بعد ہو جائے گی۔ مولوی صاحب، آپ کو ادھر تشریف رکھنے کا تو اعتراض نہیں ہے نا؟ اس میں لاؤنج کے ایک صوفے کی طرف اشارہ کیا اور خود شبنم کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ وسیع لاؤنج کے دائیں جانب ڈرائنگ روم تھا، دونوں کو ایک سرسراتے ریشم کا شفاف پردہ علامتی طور پر جدا کرتا تھا۔ انہیں الگ کرنے والے شیشے کے بڑے بڑے سلائڈنگ پردے تھے اور سیاہ مخمل کے بھاری پردے بھی تھے جو اس وقت سمٹے ہوئے تھے۔ لاؤنج میں ایک طرف کھانے کی لمبی میز تھی جو یقیناً آرڈر پر بنوائی گئی ہوگی۔ اس کے گرد 24 کرسیاں تھیں، ایک طرف اور 11 دوسری طرف، دو آمنے سامنے۔ گلاس ٹاپ ٹیبل کو روشن رکھنے کے لیے لمبے فانوس آویزاں تھے۔ لاؤنج کے دوسرے حصے میں سراؤنڈ میوزک سسٹم تھا اور ہوم سینما ٹائپ بہت بڑے اسکرین والا ٹی وی، ریموٹ کنٹرول ڈیجیٹل سی ڈی اور وی سی آر چیمبرز، ڈش ریسیورز، ایمپلیفائرز اور سپیکر سب ملا کے لاکھوں روپے کی مالیت کے تھے۔ ڈرائنگ روم کی وسعت اور آرائش کی شان بھی کم نہ تھی۔ اس میں مجسمے اور تصاویر، آرائشی ظروف اور نوادرات یوں بھر دیے گئے تھے کہ ڈرائنگ روم ایک گودام لگتا تھا۔ اس میں وسعت اور کشادگی کا احساس ختم ہو گیا تھا۔ زبائش کے اس انداز سے دولت کے غرور کی نمائش زیادہ ہوتی تھی۔ ذوق جمال کا اظہار یوں بھی ملک رب نواز کا مقصد نہ تھا۔ گاؤں سے شہر منتقل ہو کے شہری کلچر اپنانے والوں کو یہ بات فوراً سمجھ میں نہیں آتی کہ انٹیریئر ڈیکوریشن بھی ایک آرٹ ہے۔ نصف صدی یا اس سے بھی پہلے مغرب کی تہذیب کا لائف سٹائل اختیار کرنے والے انہیں بدستور پینڈو ہی سمجھتے رہتے ہیں۔ مجھے رب نواز نے ڈرائنگ روم سے باہر ہی لاؤنج میں بٹھا دیا تھا اور خود شبنم کے ساتھ آخری حصے میں جا بیٹھا تھا۔ میرے اور ان کے درمیان تقریباً 30 فٹ کا فاصلہ حائل تھا، لیکن اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ باریک پردے سے میں شبنم کو دیکھ سکتا تھا۔ اگر وہ مجھے لاؤنج کے آخری حصے میں بٹھاتا تو یہ فاصلہ دوگنا بھی ہو سکتا تھا، پھر میں شبنم کو صرف دیکھ سکتا تھا۔ ان کی گفتگو کو واضح طور پر سننا اور سمجھنا میرے لیے مشکل ہو جاتا۔ مجھے کچھ سبکی محسوس ہو رہی تھی کہ میرے ساتھ واقعی نوکروں جیسا سلوک کیا گیا۔
ملک رب نواز کے طبقے میں نوکروں کے ساتھ ایسا ہی پرتحقیر امتیازی سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ بات نہ میرے ذہن میں آئی تھی اور نہ شبنم کے۔ شبنم نے مجھے ساتھ رکھنے کے لیے خاصا قائل کرنے والا جھوٹ بولا تھا، مگر عیار ملک نے اس کا حل بھی نکال لیا تھا۔ اگر شبنم ضبط کرتی تو شاید مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی ناکام ہو جاتے۔ کسی نوکر کے ساتھ ایک ہی سطح پر بیٹھ کے بات کرنے میں وہ زیادہ بے عزتی محسوس کرتا۔ مالک صوفے یا تخت پر بیٹھا ہے تو نوکر فرش پر ہو، مالک فرش پر بیٹھا ہو تو نوکر دست بدستہ کھڑا رہے۔ نوکروں کے لیے کھانے پینے کے برتن، رہنے کی جگہ، گھر کا ساز و سامان، بیوی بچوں کے کپڑے اور حلیے، یہاں تک کہ تعلیم اور صحت سب اتنے خراب ہونے ضروری ہیں کہ حاکم و محکوم کا فرق نظر آئے۔ ایسے ہی لوگ شرمندگی کے کسی احساس کے بغیر اپنی سیاسی تقریروں اور بیانوں میں اسلامی اخوت اور مساوات کا ذکر کرتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے غلام کا حوالہ دیتے تھے۔ خاطر تواضع کا بندوبست ملک نے پہلے ہی کر رکھا تھا۔ شبنم کے کہنے پر ایک ملازم نے مجھے بھی چائے لا کر دی، مگر اس کے لیے وہ اپنے سرونٹ کوارٹر سے چینی کا مگ لایا تھا جو امپورٹنٹ نہیں تھا، چنانچہ گھٹیا تھا۔ ایک دیسی پلیٹ میں چند بسکٹ بھی ڈال کر میرے سامنے رکھے گئے۔ میں نے بے عزتی کے اس سلوک پر اپنے غصے کے جذبات کو قابو میں رکھا اور خود کو اس دلیل سے قائل کیا کہ عزت اور ذلت من جانب اللہ ہے۔ مجھے کسی ملک رب نواز کے جہالت امیز متکبرانہ رویے سے بد دل ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ خود میری نظر میں ملک کی کون سی عزت ہے؟ نگاہ فکر میں شان سکندری کیا ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ آپ ذرا جلدی سے دکھا دیں وہ تصویریں۔ ملک نے پھر گھڑی دیکھی۔ ہاں، ان تصویروں سے مجھے تو کچھ اندازہ نہیں ہوا۔ شبنم نے اپنے بیگ سے وہ تصویریں نکالیں جو اس نے خود اپنے کیمرے سے اتاری تھیں۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ ملک کی چند سیکنڈ کی خاموشی، میں نے اس کے رد عمل کو اندازہ کر لیا۔ اسے یقیناً تصویریں دیکھ کے شوق لگا ہوگا۔ وہ ہم سے جھوٹ بول سکتا ہے لیکن اپنے آپ سے نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ یہ مال کس بس سے کوئٹہ بھیجا گیا اور غدار نمک حرام فیکے نے اس بس کو اغوا کر کے آگ لگا دی تھی۔ اب اسے افسوس ہوگا کہ ڈرائیور نے فیکے کو وہیں جان سے مار دیا۔ خیر، ڈرائیور کی جگہ وہ خود ہوتا تو یہی کرتا، مگر اب بتانے والا کوئی نہیں کہ یہ تصویریں کس نے اتاری، کب اتاری اور کیسے۔ اتنا تو ملک بھی سمجھ سکتا تھا کہ تصویریں مال کے روانہ ہونے والے پہلے اتاری گئی ہوں گی۔ دوران سفر یہ ناممکن تھا۔ مال مختلف ذرائع سے حاصل ہوتا ہے اور وصولی سے پہلے بھی کئی ہاتھوں سے گزرتا ہے۔ اسے پتہ چلانا ہی پڑے گا کہ غدار اور نمک حرام کہاں بیٹھے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ وہ دشمنوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں یا خود ملک رب نواز کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں؟ ایسے تصویریں ارسال کرنے کا مقصد دھمکی دینے کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کس سوچ میں پڑ گئے ملک صاحب؟ شبنم نے کہا۔ ملک چونکا۔ میں سوچ رہا تھا کیا یہ اتفاق ہے؟ مال تو ہمارا جاتا رہتا ہے، ہماری اپنی بس ہے، خیر سے پہلے کبھی کسی نے یہ حرکت نہیں کی۔ اب ایک ساتھ دو باتیں ہوئیں، کسی نے مال کی تصویریں اتاریں اور آپ کو بھیج دیں اور پھر آپ کو ٹیلی فون پر کہا کہ یہ مال سمگل کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ غلط ہے؟ سب غلط ہے، جھوٹ ہے اور بکواس ہے۔ ملک نے کہا، مگر آپ غور فرماؤ کہ وہی بس تباہ کر دی گئی۔ ہم نہیں مان سکتے کہ یہ کام اکیلے فیکے نے کیا ہوگا، اتنا ہوشیار نہیں تھا وہ۔ یہ ہو سکتا ہے کہ غصے میں پاگل ہو کے اس نے بس کو اغوا کیا اور آگ لگا دی۔ اس کا ساتھ دینے والی فیکے کی اپنی سالی تھی، اسے بھی بدلے کی خواہش نے پاگل کر دیا ہوگا۔ آخر بہن تھی مرنے والی، اس کی قتل ہونے والی۔ شبنم نے کہا، لیکن اس کے قتل کا بدلہ انہوں نے ہم سے کیوں لیا؟ ملک مشتعل ہو گیا۔ انہیں یقین ہوگا کہ قتل کے ذمہ دار آپ ہیں۔ ہم نے اسی لیے پاگل کہا ہے دونوں کو۔ پاگل آدمی کے یقین کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ فیکا نہ صحیح، اس کی سالی تو زندہ ہے، ایک نہ ایک دن ہم خود تلاش کر لیں گے اسے۔ پولیس کچھ نہیں کرے گی، پھر معلوم ہو جائے گا انہیں اس بدماشی پر اکسانے والا کون تھا۔ یعنی آپ کو شک ہے کہ انتقام ایک ذاتی فعل نہیں ان کا؟ ملک نے سر ہلایا۔ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، دشمن ہیں ہمارے بہت، کیا پتہ انہوں نے فیکے کو استعمال کیا ہو، تصویریں اتارنے اور فون کرنے والا کام کسی سیانے بندے سے کروایا ہو جو بہت سوچ سمجھ کے کام کرتا ہے۔ ادھر اس نے دھمکی ہمیں دی، آپ کے ذریعے پیغام بھیج دیا، دوسری طرف فیکے سے بس اغوا کروا کے آگ لگوا دی۔ یہ ثابت کرنے کے لیے اس کی دھمکی صرف دھمکی نہیں ہے، ہمارا بیڑا غرق کر سکتا ہے۔ کیا آپ ڈر گئے ہیں ملک صاحب؟ ملک گرم ہو گیا۔ حد کرتی ہو جی آپ بھی، ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ڈر جائیں ہم تو زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ بھونکنے والے کتوں سے شیر نہیں ڈرتا، اس کا دشمن بھی شیر ہی ہو سکتا ہے۔ ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے دوسرا شیر کون آ گیا آخر؟ شبنم نے کہا، کیا ابھی تک جنگل میں ایک ہی شیر تھا؟ صرف آپ تھے؟ اس فیلڈ میں آپ کا حریف کوئی نہیں تھا؟ تم کس فیلڈ کی بات کر رہی ہو بی بی؟ اسمگلنگ کی فیلڈ، شبنم نے بے خوفی سے کہا۔ کون کہتا ہے اسے اسمگلنگ؟ ملک بھڑک اٹھا۔ کسی نے سامنے آئے بغیر ایک فون کر دیا اور آپ نے مان لیا۔ ہمت ہوتی تو سامنے آ کے ہم سے بات کرتا۔ شبنم نے ملک کی سب گالیوں کو نظر انداز کیا۔ یہ کیا مال تھا جو آپ کی اپنی بس سروس سے کوئٹہ جا رہا تھا؟ یہ کچھ آرٹ کے نمونے تھے، ہینڈی کرافٹ کا سامان تھا اور نوادرات تھے۔ ملک نے خود کو سنبھال لیا۔ شبنم کہا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ آرٹ ڈیلر بھی ہیں۔ ہم ایکسپورٹر ہیں، باہر جس چیز کی کھپت ہوتی ہے وہ بھیج دیتے ہیں۔ سب جنرل امپورٹڈ ایکسپورٹر یہی کرتے ہیں۔ ملک نے کہا، آپ کے پاس یقیناً لائسنس بھی ہوگا، کیوں نہیں؟ کئی سال سے ہم امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس میں ہیں۔ ملک کو لاکھوں ڈالر کا زر مبادلہ کما کے دیں گے۔ ملک کو لاکھوں ڈالر کا زر مبادلہ کما کر دے چکے ہیں، انکم ٹیکس اور ڈیوٹی کی مد میں لاکھوں دیتے ہیں۔ ملک نے کہا، برا نہ مانے تو ایک بات کہوں، جس راستے سے یہ مال جا رہا تھا وہ کوئی تجارتی راستہ نہیں ہے، ادھر سے صرف اسمگلنگ ہوتی ہے۔ غلط ہے آپ کا یہ خیال۔
افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ادھر سے ہو رہی ہے، ہر چیز جاتی ہے افغانستان۔ ملک صاحب آپ بھی اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ در حقیقت اسمگلنگ کا قانونی نام ہے۔ جو مال باہر سے افغانستان کے لیے منگوایا جاتا ہے اور قانونی راستے سے گزر کے واپس پاکستان آ جاتا ہے، اس پر ڈیوٹی نہیں دینی پڑتی۔ وہ بولا مس شبنم خیر سے آپ بھی پاکستانی اور ہم بھی ادھر ہی رہتے ہیں، ہم دونوں کو ہر بات معلوم ہے۔ آپ ہم سے زیادہ جانتی ہو کہ یہاں کیا ہوتا ہے، قاعدے قانون آخر کس کے لیے بنائے جاتے ہیں اور کس کے لیے؟ رشوت لینے والوں کے لیے۔ واہ جی واہ، 16 آنے سچ بات کہہ دی آپ نے چند لفظوں میں، ملک نے کہا۔ ابھی کچھ دن پہلے آپ کے اخبار میں ایک خبر شائع ہوئی تھی، بڑا زور آور، اور یہ بھی لکھا گیا تھا سارے قاعدے قانون پورے کر کے کسی نے کمبل باہر بھیجے تھے، مگر جب مال خریدار تک پہنچا تو اس میں کیا نکلا؟ چیتھڑے۔ اس سے پہلے ایک گارمنٹ ایکسپورٹر نے LC کھول لیا اور لاکھوں ڈالر کی ایک کھیپ میں پھٹے پرانے کپڑے ڈال کر بھیج دیے۔ ایسے بے ایمان ضمیر فروشوں نے ہی باہر پاکستان کا نام بدنام کیا ہے۔ ہمارے ایکسپورٹر کی ساکھ بھی خراب تھی۔ سوال یہ ہے جی کہ کسٹم والوں نے کیا دیکھا، مال کیسے پاس ہو گیا؟ قاعدہ قانون تو بڑے سخت ہیں اور پھر کوئی پکڑا بھی نہیں گیا نا۔ ایسے ڈرامہ کرنے کے لیے 1-2 بندے معطل کر دیے جاتے ہیں اور خبر دے دی جاتی ہے اخبار میں، کچھ دن بعد وہ بحال ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ اصل مجرم کبھی نہیں پکڑا جاتا کیونکہ اس کی فرم ہی بوگس ہوتی ہے، اور ایک بوگس فرم بلیک لسٹ ہونے سے پہلے ہی وہ دوسری بوگس فرم بنا لیتا ہے۔ بالکل ٹھیک، سب انہی کے بندے ہوتے ہیں جی جو قاعدے قانون پر عمل درآمد کرانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ اسمگلر ایسا نہیں کر سکتا، وہ سب کچھ اپنے رسک پر کرتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ منڈی میں اعتبار کی کیا قیمت ہے۔ اس کے علاوہ خریدار بھی اسمگلر ہیں اور وہ بھی قاعدے قانون کو نہیں جانتا، خود پہنچ جاتا ہے یا اس بندے کو بھیج دیتا ہے فراڈ کرنے والے کے پاس۔ آپ نے تو سنا ہوگا کہ بے ایمان آپس میں بڑے ایماندار ہوتے ہیں۔ ملک صاحب میں اس راستے کی بات کر رہی تھی۔ جی دفع کرو، وہ کیا کہتے ہیں جہاں جا ہے وہاں راہ ہے، راستے سب کھلے ہوتے ہیں۔ آپ ہمیں بتاؤ کہ کون سا راستہ کھلا ہوا نہیں ہے؟ بندش کہاں ہے؟ رکاوٹ ہے کوئی ایسی جو دور نہ کی جا سکے؟ یہ تو ٹھیک کہا آپ نے۔ پھر آپ یہ بھی مان لیں کہ آپ کا دھندا غیر قانونی ہے، شبنم نے کہا۔ ایک ہمارے ماننے سے کیا ہوگا بی بی؟ مجھے معلوم ہے کچھ نہیں ہوگا، شبنم نے کہا۔ پھر کیوں اپنا وقت ضائع کر رہی ہیں؟ فرض کرو تم نے بڑی بھاگ دوڑ کر کے ہمارے خلاف ثبوت حاصل کر لیے اور ایک دھماکہ کرنے والا مضمون چھاپ دیا، اور اس مضمون پر اچانک حکومت کی ساری مشینری ہمارے خلاف حرکت میں آ گئی۔ FIA والوں نے چھاپا مار کے ہمیں گرفتار کر لیا، اگلی پچھلی ساری کسٹم ڈیوٹی وصول کر لی، سارا مال ضبط کر لیا اور ہمارا سب کاروبار بند کر دیا جسے آپ غیر قانونی کہتی ہیں۔ تو آپ کا خیال ہے کہ ملک رب نواز کو کنگال ہو جائے گا، اس کو جیل ہو جائے گی اور اس کے بچے سڑک پر بھیک مانگنے نظر آئیں گے؟ مرا ہوا ہاتھی بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے مس شبنم۔ ہمارے خاندان میں ہر بچے کے نام پر جتنی جائیداد اور زمین ہے۔ ملک جذباتی اور مشتعل ہو کے اونچی آواز میں بات کرنے لگا تھا۔ آپ کے اعتماد میں غرور ہے ملک صاحب، شبنم نے اس کے خاموش ہوتے ہی کہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سب آج تک اس ملک میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا جو آپ نے مجھے فرض کرنے کے لیے کہا، اور ہوگا بھی نہیں آپ کی دعا سے۔ ملک نے ایک ٹیشو پیپر سے پسینہ خشک کیا۔ ہاں، کیونکہ ابھی آپ، میرا مطلب ہے قانون بنانے والے، قانون نافذ کرنے والے اور قانون سے کھیلنے والے سب ایک طرف ہیں، اور دوسری طرف، ملک نے پھر مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا۔